صریحتاً کھلا ہوا شرک ہے. یہاں ڈائریکٹ وہ اس مردے سے مانگ رہا ہے, اس کو اپنا مالک کہہ رہا ہے, مولا کہہ رہا ہے. میری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ, غیب سے مدد فرمائیے, غلام کی زبان کی لاج رکھیے. مولا لاج اور شن آپ کے ہاتھ ہے کمان, حضور آپ کا سہارا ہے, آپ کے سوا کون ہمارا ہے. غلامی کی لاج رکھیے بری کمان. کیا توحید ہے اور کیا شرک ہے, آپ کو مسئلہ کھلا ہوا صاف نظر آ جائے گا. شرط ہے تعصب کی اینک اتار دیجئے گا. ان پیروں فقیروں کے ان جملوں میں گرفتار نہ ہو جانا کہ یہ وہابی ہے. بھائی ہم کلمہ گو مسلمان ہیں, آپ کے بھائی ہیں. قرآن حکیم کی آیات آپ کو سنا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے ہیں. بہت توجہ کیجئے قرآن حکیم کے اس انداز پہ. یہ گدی نشین پہلی مرتبہ ہماری پلیز سبسکرائب کر لیجیے. اور آئیے اس گدی نشین کو دیکھیے یہ کس طرح اس فوت ہو جانے والے پیر و بابا کو پکار رہا ہے, اس کے سامنے دعائیں کر رہا ہے. آئیے اس کے الفاظ سنتے ہیں. حضور غریب نواز سب کی درخواست قبول فرمائیے, سب کی دعا التجا قبول فرمائیے. مولا سب کی رضا خوشائی فرمائیے, مشکل کشائی حاجت روائی فرمائیے. حضور غریب نواز تمام چاہنے والوں کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیے. سب کے دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور فرمائیے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صریحتاً کھلا ہوا شرک ہے. یہاں یہ وہ ہیلا بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم تو ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارتے ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں. یہاں ڈائریکٹ وہ اس مردے سے مانگ رہا ہے, اس کو اپنا مالک کہہ رہا ہے, مولا کہہ رہا ہے. اس سے جھولیے بھرنے کی فریادیں کر رہا ہے, شفا کی فریادیں کر رہا ہے, اولادوں کی فریادیں کر رہا ہے, اولادوں کے آگے رشتوں کی فریادیں کر رہا ہے, عبادت قبول نذرانے قبول کرنے کی پکارے بلند کر رہا ہے. آئیے کلام الہی کی طرف. اس گدی نشین کلمہ گو قبر پرست کی ساری دعاؤں کو, اس پورے کلپ کو اٹھائیے اور میں اب آپ کے سامنے کلام الہی کی آیات پیش کرتا ہوں. ذرا تول کے دیکھیے کیا توحید ہے اور کیا شرک ہے. آپ کو مسئلہ کھلا ہوا صاف نظر آ جائے گا. شرط ہے تعصب کی اینک اتار دیجئے گا. ان پیروں فقیروں کے ان جملوں میں گرفتار نہ ہو جانا کہ یہ وہابی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. بھائی ہم کلمہ گو مسلمان ہیں, آپ کے بھائی ہیں. قرآن حکیم کی آیات پڑھ رہے ہیں, قرآن حکیم کی آیات آپ کو سنا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے ہیں. ہمارے اور آپ میں بنیادی طور پر جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ آپ مسلمان ہونے کے دعوے دار, ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار. آپ قرآن حکیم کو ماننے کے دعوے دار, ہم بھی قرآن حکیم کو ماننے کے دعوے دار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ماننے پر آپ کا بھی ایمان ہے اور ہمارا بھی ایمان ہے. تو اس جھگڑے کو پیش کرتے ہیں کلام الہی پر. کیا یہ معین الدین چشتی جو پیر صاحب فوت ہو گئے ہیں اور اس کا یہ مرید اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جو اسے یہ پکار رہا ہے, تو کیا یہ غیر اللہ کی عبادت تو نہیں ہے؟ مالک کا فرمان سنیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. کون ہے جو بے بس کی پکار سنے؟ امن یجیب المضطر, جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, جو پریشانی میں گرفتار ہے, جس کے اوپر مشکلیں پہاڑ بن کر ٹوٹ چکی ہیں. امن یجیب, کون ہے جو اس کو جواب دے؟ کس کو؟ جو مصیبت میں پھنس گیا, جو گرفتار ہو گیا, جس کو مصیبتوں نے گھیر لیا, جس کی کشتی بھور میں پھنس گئی, جس کے بچے بیمار ہو گئے, جس کی اولاد بیمار ہو گئی, جس کا کاروبار برباد ہو گیا, جس کے اوپر دنیا کی کوئی بھی مصیبت ٹوٹ پڑی. قرآن سوال کر رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا, جب مصیبت میں پھنسا ہوا پکارتا ہے تو اس کا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اس کی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اسے شفا دینے والا کون ہے؟ اس کی بچی بچیوں کے رشتے کا معاملہ کرنے والا کون ہے؟ اس کائنات کی مکمل کنٹرولر تدبیر کرنے والا سوائے اللہ کے کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, وہ کون ہے جو اس کی مصیبت کو دور کر دے, اس کے بچوں کو شفا دے دے, اس کے رزق میں فراخی کر دے, اس کو بیماریاں اس کی ٹال دے, وہ کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, وہی تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟
معین الدین چشتی کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ پکارے لگانے والے گدی نشین، تم اللہ کے علاوہ اس کو اپنا الہ بنا رہے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو. یہ پکارے، یہ دعائیں خالق و مالک سے کی جاتی ہیں، اس کو پکارا جاتا ہے، اور تم اس فوت ہو جانے والے بابا جی کو پکار کر اسے اللہ کی الوہیت میں شریک بنا رہے ہو. مالک کا فرمان سنیے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے ساتھ کسی دوسروں کو معبود بنا کر پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. آپ نے معین الدین چشتی سے کہا کہ آپ مالک ہیں، مختار ہیں، سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے، آپ عطا کرنے والے ہیں، ان کو شفا دے دو، ان کی محنتوں کو قبول کر لو، ان کے نذرانوں کو قبول کر لو، ان کی پھول چادر کی عطیوں کو قبول کر لو. آپ کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے. یہ شرک کا دھندا ہے جو آپ چلا رہے ہیں. یہ معصوم عوام کو، جو اس معنی میں معصوم ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، وہ آپ کی داڑھی، آپ کی دستار، آپ کا قبہ جبہ اور یہ بڑے بڑے القابات دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہیں. اور اس معنی میں یہ عوام ظالم ہے، اپنی جان پر ظلم کرتی ہے کہ یہ خود قرآن حکیم کے ترجمے کو نہیں پڑھتی، یہ خود آیات کو اپنی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن کو نہیں دیکھتی. دنیا کے ہر مسئلے میں بڑے چوکنے ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں، اور آخرت پہ یقین نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ لازمی ہے. اس لیے دین کی وہ وقت نہیں ہے جتنی عوام کے ذہن میں سبزی کی قیمت ہے. میرے جملے سخت ہیں لیکن مجھے معاف کر دینا. آپ کبھی پرانی باسی سڑی ہوئی سبزی کو اپنے گھر لے کر نہیں آتے، کیونکہ آپ پیسے دیتے ہیں ٹماٹر خریدتے ہوئے، ایک ایک چیز چن کے اٹھاتے ہیں. کیا اللہ کا دین، کیا مصطفیٰ کی شریعت، کیا آخرت کا سودا اتنا سستا ہو گیا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے شرک کے دکانداروں کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، شرک کا دھندا چلانے والوں کے پیچھے اندھا ہو کر مرید بن گیا ہوں؟ مجھے خود اللہ نے عقل نہیں دی ہے؟ کیا میری آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا میں خود قرآن حکیم کو پڑھ نہیں سکتا؟ کیا میری زبان میں کلام الہی کا ترجمہ، مفہوم و معانی موجود نہیں ہے؟ سب کچھ موجود ہے. نہیں تو صرف اس شریعت کی ہمارے دل میں وقت نہیں ہے. اگر ہو تو ہم خود اس کو پڑھیں. مالک کا فرمان یاد رکھیے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کسی اور معبود کی پوجا کی کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن حکیم میں کسی اور الہ کی پوجا کا حکم نہیں دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کسی اور الہ کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہے. ہاں یاد کر لیجئے، انہو لا یفلح الکافرون، قیامت کے دن کفار فلاح نہیں پا سکیں گے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی اور کو پکارا، کسی اور کے در کے سوالی بنے، کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے اٹھائے گئے، تو پھر قیامت کے دن فلاح نہیں ہوگی. فلاح ہے توحید کی بنیاد پر. توحید کو اس زندگی میں سمجھ لیجئے، زندگی ختم ہو گئی. جس عقیدے پہ آپ ختم ہوں گے اس عقیدے پہ آپ اٹھائے جائیں گے، اور مشرک کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس آیت میں غیر اللہ کو پکارنا اسے کھلا کفر کہا گیا. لا یفلح الکافرون، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے یہ کفر ہے، اور کفر کرنے والے قیامت کے دن کامیاب نہ ہوں گے. مالک کا فرمان سنیے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. تم اللہ کے سوا جن کو پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی پہ ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں، قطمیر کے مالک نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بابا جی تم سب کچھ کے مالک ہو. اپنے مریدوں کو لا لا کے اپنے ہاتھ سے پیر کی قبر کی چادر اٹھاتا ہے، ایک دن نشین ان کو سجدے کروا کے پیر کو تعارف بھی کرواتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس نے آپ کے غلام کے پاس بڑے نذرانے بھیجے، نذرانے قبول فرماؤ. حضور یہ سب آپ کی شہدائی، یہ روحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حضور اتنی حاضری قبول، اس کو کامیاب زندگی صاحب. مولا غریب نواز یہ روحت کا والد شکریہ، آپ کی خدمت میں غلام حاضر ہے. یہ شمس الدین غلام حاضر، حضور حاضری قبول فرمائیے. مولا غریب نواز غیب سے مدد فرمائیے. یہ سید شہاب علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، حضور اس کی بھی حاضری قبول فرمائیے، اس کا بھی نظر و نیاز کا تحفہ قبول فرمائیے. بھائی دھندا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے،
वगरना ज़मीर इसको भी आवाज़ें लगा कर बता रहा है कि ये तो कारोबार कर रहा है, इन लोगों को अंधा बनाकर जहन्नम के तरफ धकेल रहा है, और जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ पुकारने वाला तो पुकार बुलंद कर रहा है। ये जो फौत हो गए, ये जो कब्रों में दफन हो गए, ये जो जहां छोड़ के चले गए, नेक थे तो जन्नतों में, बद थे तो तब भी इनका मामला इनके अल्लाह के साथ। मौला क्या फरमाता है, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, एक खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम इन तदऊहुम, आप इनकी कब्र पे रोज आके वीडियो बनाते रहें और रोज पुकारते रहें और रोज गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज की आवाजें लगाते रहें। मौला फरमाता है ये तुम्हारी पुकार को नहीं सुनते। ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, ये तुम्हारी पुकार को नहीं सुनते। असल बात ये है, फर्दे महाल मान लिया जाए कि ये तुम्हारी पुकार सुनते हैं। मस्तजाबू लकुम, अगर ये तुम्हारी पुकार सुन भी लें तो फरियाद रसी नहीं कर सकते, तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारी दुआओं के जवाब में तुझे कोई पैगाम भी नहीं दे सकते, कभी जवाब नहीं आएगा। ये गद्दी रशीद साहब 100 साल खड़ा यहाँ पुकारता रहे तो अंदर से कभी जवाब नहीं आएगा। वो जहां ही अलग है, बरज़ख़ुन इला यौम युबअसून, आड़ है, पर्दा है, वो जहान अलग है। इस दुनिया से ये जा चुके हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, और जो तुम शिर्क कर रहे हो, बड़ा गौर तलब मौका है कलाम इलाही का। ये बहुत तवज्जो कीजिए कुरान हकीम के इस अंदाज पे, जो ये गद्दी नशीन, ये पीरो फकीर, ये दरवेश और मुल्ला इन बुजुर्गों को अल्लाह का शरीक बना रहे हैं। जब क़यामत का दिन होगा, जो सच्चे औलिया अल्लाह होंगे, जो अंबिया किराम होंगे, सहाबा होंगे, अहले बैत होंगे, वो इस तमाम शिरकी अकायद का क़यामत के दिन इनकार कर देंगे कि हमने तो इनको कहा ही नहीं था। अल्लाह के वली वहां बरी हो जाएंगे, अल्लाह के औलिया वहां कामयाब हो जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इनकार करेंगे। मालिक पूछेगा, अंता कुल्ता लिन्नास, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तूने कहा था लोगों से मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा इलाह पकड़ लेना? ईसा अलैहिस्सलाम बरात कर जाएंगे, औलिया अल्लाह तमाम के तमाम बरी हो जाएंगे, और जो कुछ शिर्क आज उनकी दहलीजों पर, मज़ारात पर हो रहा है, उस सब से वो ऐलान बरात करेंगे कि हमने इनको नहीं कहा था, इसका इनकार कर जाएंगे।